ہل بھی رہا ہے جاز. چلو آپ سب نے بولنا ہے مرحبا صد مرحبا. ادھر دیکھیں ادھر, ادھر آ جائیں, پیچھے آ جائیں, آپ پیچھے سر سیٹنگ کراؤ. آپ تھوڑا پیچھے ہو نا, آپ لوگ پیچھے ہو, بچے زیادہ آ گئے ہیں تو بڑوں کو پیچھے ہونا پڑے گا نا. چلیں بھائی بڑے سارے پیچھے ہو جائیں, نو بڑا الاؤ. اوکے لائیو بھی جا رہا ہے, چلو لائیو بھی جا رہا ہے. چلیں اچھا آپ سب نے کہنا ہے مرحبا صد مرحبا, ٹھیک ہے. 1500واں جشن ولادت مرحبا صد مرحبا, آئے شاہ ختم نبوت مرحبا صد مرحبا, آئے تاج دار رسالت مرحبا صد مرحبا, صاحب عظمت و شان و شوکت مرحبا صد مرحبا, آئے جہاں میں جانے رحمت مرحبا صد مرحبا, آمنہ چمکی تیری قسمت مرحبا صد مرحبا, گود میں آئی رب کی رحمت مرحبا صد مرحبا, سر پہ سجا ہے تاج شفاعت مرحبا صد مرحبا, ان کے صدقے پائے جنت مرحبا صد مرحبا, رب کے کرم سے کر کے شفاعت مرحبا صد مرحبا, ہم کو دلوائیں گے جنت مرحبا صد مرحبا, واہ حلیمہ تیرا مقدر مرحبا صد مرحبا, گود میں انمول آیا گوہر مرحبا صد مرحبا, آمنہ کے گھر آئے محمد مرحبا صد مرحبا, ان کی خوشی کی کوئی نہیں حد مرحبا صد مرحبا, آئے شہ ابرار آئے مرحبا صد مرحبا, امت کے غمخوار آئے مرحبا صد مرحبا, اے دیوانوں جھوم کے بولو مرحبا صد مرحبا, اے دیوانوں جھوم کے بولو مرحبا صد مرحبا, محمد چوم کے بولو مرحبا صد مرحبا, سارے مل کر زور سے بولو مرحبا صد مرحبا, 1500واں جشن ولادت مرحبا صد مرحبا, 1500واں جشن ولادت آقا کی آمد حضور کی آمد مرحبا پرنور کی آمد مرحبا, اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا, ظاہر کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا, سچے کی آمد مرحبا اونچے کی آمد مرحبا, اچھے کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا, طٰہٰ کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا, آخر کی آمد مرحبا انور کی آمد مرحبا, افسر کی آمد مرحبا اعلیٰ کی آمد مرحبا, بالا کی آمد مرحبا یہ جشن ولادت مرحبا, آقا کی ولادت مرحبا, آقا اتار کی آمد آج جھومے کہ سرکار آئے, نہ کیوں آج جھومے کہ سرکار آئے, نہ کیوں آج جھومے کہ سرکار آئے, خدا کی خدائی کہ مختار آئے, خدا کی خدائی کہ مختار آئے, نہ کیوں آج جھومے کہ سرکار آئے, نہ کیوں آج جھومے کہ سرکار آئے, خدا کی خدائی کہ مختار آئے, خدا کی خدائی کہ مختار آئے, مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں, مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں, حضور آ رہے ہیں, حضور آ رہے ہیں, سرکار کی آمد سارے مل کر بڑھ, سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, نہ کیوں بارویں پل صلو علی الحبیب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आप तवज्जो से आज का बयान सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में आपके लिए बहुत नई और यूनिक बातें होंगी। इंशाअल्लाह समुंदरी मखलूक के बारे में भी, कुछ समुंदर के बारे में भी, सहाबाए किराम का एक मछली के साथ जो बड़ा ही अजीब व गरीब इंटरेक्शन हुआ था वो भी हम सुनेंगे। मैंने सोचा कि मैं बयान कुछ और लाया था, मैंने सोचा आप समुंदर में हैं, मछलियों के दरमियान हैं, तो क्यों ना हम इस्लामी तारीख में जो कुछ अजीम वाक़यात हुए उसको डिस्कस करें। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सल्ला अलैया सलातन सल्लल्लाहु अलैहि व मलाइकतहु अशरन फलयकफिर अब्दुल औ लियुकिल्ला, यानी जो मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह पाक और उसके फरिश्ते उस बंदे पर 10 मरतबा दुरूद भेजते हैं। अब बंदे की मर्जी है कम पढ़े या ज्यादा। सल्लू में आप ये 100 बार दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। और आजकल रील्स 1-1 मिनट, 2-2 मिनट, 5-5 मिनट, घंटों निकाल देते हैं मोबाइल पर, इतना टाइम है। 100 बार दुरूद पाक पढ़ने वाले के बारे में आता है कि जो 100 बार दुरूद पाक पढ़ ले उसकी पेशानी पर लिख दिया जाएगा कि ये बंदा जहन्नम की आग से और निफाक से बरी है। तो हम इतना सारा टाइम इधर उधर गुजारते हैं, अगर कुछ मिनट कुछ टाइम ऐसा रखें कि मैंने कुछ और नहीं करना है, मैंने इसमें दुरूद पाक पढ़ने हैं, तो न जाने हम कितने दुरूद पाक पढ़ने वाले बन जाएंगे। जिस तरह हम कश्ती में जा रहे हैं, रिवायतों में मजमून मिलता है कि एक आशिक रसूल कश्ती में था, खाना भी मिल जाता, घर भी मिल जाता, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने भेजा है, अब जान जाती है तो जाए, अब पत्ते खाकर गुजारा कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब क्या हुआ, हज़रत जाबिर का बयान है कि हम लोगों को इस सफ़र में तकरीबन 1 महीना रहना पड़ा और अब दरख्तों के पत्ते खाने की नौबत आ गई। प्यारे आका को बताया कि ऐसा ऐसा वाक़या हुआ, ऐसी बड़ी मछली आ गई, तो प्यारे आका ने फरमाया ये अल्लाह करीम ने तुम मेहराब के अंदर से एक कजावा बंधा हुआ ऊंट गुजर गया। यानी मछली की पसलियों की जो कमान इतनी बड़ी थी कि उसके अंदर से ऊंट गुजर जाता था। इतनी बड़ी मछली अल्लाह करीम ने सहाबाए किराम के लिए भेजी। बहरहाल समुद्री मखलूक की बात हो रही है। मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी, अब जरा समझिए, कोई परिंदों की चहचहाट नहीं है। हमारे घर के गैलरी में आकर मुख्तलिफ कबूतर और मुख्तलिफ परिंदे आके बैठा करते थे, कुछ भी नहीं है। ये कहाँ गए? हम कहते चले गए, चले नहीं गए, हमने दूर कर दिया। हमने इन 800 अरब, ये जमीन सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये अल्लाह पाक ने इनके लिए भी तो बनाई है ना। मगर हमने दरख्त काट काट के, कॉलोनियां बना के, रोड बना के इन सबको अपने आप से दूर कर दिया। शहद की मक्खियां होती थी, शहद के छत्ते होते थे, लोगों के घरों के आसपास शहद के छत्ते होते थे, अब तो देखने को नहीं मिलते। तो अगर ये फिर वापस बुलाने हैं तो फिर दरख्त लगाने होंगे। तो इंशाअल्लाह पौधा लगाना है, दरख्त लगाना है। ये दावत इस्लामी का एक जो नारा, ये बड़ा प्यारा है। अच्छा, फिर अल्लामा नबहानी फरमाते हैं कि ये दुनिया में जितने इंसान हैं, जितने ज़मीनी जानवर हैं और जितने परिंदे हैं, इन सबको मिला लें तो ये सब 10वां हिस्सा बनते हैं समुंदरी मखलूक का। यानी समुंदरी मखलूक आसान लफ्ज़ों में 8000 अरब समुंदरी मखलूक है। एक और रिसर्च मैंने पढ़ी थी कि अगर इस दुनिया में तमाम किस्म का खाना ख़त्म हो जाए, गोश्त भी ख़त्म हो जाए, सब्जियां भी ख़त्म हो जाए, फ्रूट्स भी ना बचे, नथिंग, कुछ भी खाने को ना हो, तो ये समुंदर इस दुनिया को 100 साल तक खुराक दे सकता है। ये अल्लाह के, आप जरा पीछे देखें ना, राइट लेफ्ट देखें तो पानी ही पानी है। और आप अगर दुनिया के नक्शे पर देखें तो हजारों मील बाजों का समुंदर ही समुंदर है। और ये एक तो समुंदर है, फिर गहरा कितना है, किस किस किस्म की मखलूक इसके अंदर अल्लाह की मौजूद है, और ये अल्लाह की शान है। और इसी समुंदरी मखलूक के बारे में एक बड़ा दिलचस्प वाकया भी आपको सुनाऊं, माशाल्लाह बच्चे भी गौर से सुनेंगे, कि एक मुल्क के यमन में एक शख्स रहा करता था। उसके कश्ती में बैठकर किनारे पर मछलियां पकड़ रहा था, उसकी साथ एक बच्ची भी बैठी हुई थी।
جب بھی کوئی مچھلی آتی وہ اپنی بچی کو پکڑاتا کہ وہ اسے ٹوکری میں ڈال دے، بچی وہ دوبارہ ٹوکری سے مچھلی اٹھا کے پانی میں ڈال دیتی. اچھا اس کو پتہ ہی نہیں تھا وہ مچھلیاں پکڑ جا رہا ہے، بچی کو دیے جا رہا ہے، بچی ٹوکری سے اٹھا کے پانی میں ڈالی جا رہی. جب فارغ ہو گیا تو کہا کہ بیٹا کتنی مچھلیاں ہوئیں؟ تو کہا بابا جان آپ نے تو ایک حدیث سنائی تھی کہ جال میں وہی مچھلی پھنستی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے، لہٰذا مجھے اچھا نہیں لگا کہ ہم وہ مچھلی کھائیں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے. اپنی بچی کی اس حکمت سن کر، یہ بات سن کر، وہ کیسا خوف خدا والا مچھیرا تھا، وہ رونے لگا اور کہنے لگا کہ آپ ذرا غور کریں کہ غافل مچھلی جال میں پھنستی ہے، تو وہ جو انسان غافل ہوتا ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، پھر اس پر مصیبتیں نہ آئیں تو کیا ہوگا، پھر وہ اللہ نہ کرے آخرت میں کسی سزا میں گرفتار نہ ہو تو کیا ہوگا. تو کہا جاتا ہے کہ اسی درخت پر آرا چلتا ہے جو درخت ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے، وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتی ہے. تو اب ہم انسان ہیں، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم سوچیں کہ ہم اگر ذکر سے غافل ہوں گے تو ہمارے ساتھ کیا معاملات ہوں گے. اسی طرح منقول ہے ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ سمندر ہی کے حوالے سے، ایک اللہ کی شان کا مظہر ہے نا، عجیب عجیب واقعات، اس میں جزیرے بھی ہیں. تو سکندر بادشاہ جو تھا اپنی فوج کے ساتھ جب ہندوستان آیا اور اس نے ایک بحری جہاز میں روانہ ہوا تو شام کے وقت اس کو ایک بہت بڑا جزیرہ نظر آیا. تو اس نے کہا چلے پھر یہیں رک جاتے ہیں. کشتی روکی اور سارے فوج کے لوگ اس جزیرے پہ اتر گئے اور جہاز لنگر انداز ہوا. لشکر نے اس جزیرے پر کھونٹے وغیرہ گاڑے، کیلے وغیرہ گاڑی، اور جب ان لوگوں نے کھانا پکانا شروع کیا اور جگہ جگہ آگ جلائی تو جزیرے میں ایک دم حرکت پیدا ہونا شروع ہوئی اور وہ مکمل طور پر پانی میں چلا گیا اور سارے کے سارے سپاہی ڈوب گئے. اب ماجرا پتہ ہے کیا تھا؟ وہ جزیرہ دراصل کوئی جزیرہ نہیں تھا، وہ ہندوستان کے سمندر میں پائی جانے والی ایک میسو دیو ہیکل مچھلی رارا کال تھی. اور بتایا جاتا ہے کہ اللہ کی قدرت، یہ مچھلی اس قدر چوڑی ہے کہ جب سطح سمندر پر ابھرتی ہے تو پورا ایک جزیرہ نظر آتا ہے. وہ لوگ اس مچھلی کو جزیرہ سمجھ کر اس کے اوپر چلے گئے. اتنی مشکل اس کی سخت جان کھال ہوتی ہے کہ انہوں نے کھونٹے گاڑے، اس مچھلی کو اثر نہیں ہوا. مگر جب آگ جلائی کھانا پکانے کے لیے تو اس کی خوب جلن کی وجہ سے مچھلی نے پھر حرکت کی اور وہ پانی کے اندر گئی اور وہ ساری کی ساری فوج جو ہے اس پانی میں غرق ہو گئی. تو اللہ کی شان ہے کہ اس سمندر میں ایسی جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے. اور ویل مچھلی کے بارے میں تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ دنیا میں اگر سب سے بڑا کوئی جانور ہے تو وہ ویل مچھلی ہے، اور اس کی بھی بڑی بڑی جناب تفصیل معلوم ہوتی ہے. تو اللہ کریم اب تک جو ایک بلو ویل پکڑی جا چکی ہے 108 فٹ لمبی اور 131 ٹن وزنی تھی. یعنی آپ سوچیں 131 ٹن وزنی مچھلی ایک مچھلی پکڑی جا چکی ہے. اب اللہ جانتا ہے کہ اس سے بڑی بڑی کیسی کیسی سمندر میں مچھلیاں ہوں گی. اللہ کریم کی اس قدرت کے نظاروں کو دیکھ کر رب کی شان دل میں اور بڑھتی ہے کہ جو مچھلیوں کو پیدا کرنے والا، جو سمندروں کو پیدا کرنے والا. اب جب پہاڑوں کی طرف جائیں، پچھلے دنوں میں اسکردو گئے تھے تو وہاں جا کر بھی اللہ کی شان دیکھ کر عقل حیران ہو جاتی ہے. اب جہاز میں تھے، ساتھ ہی بیٹھے ہمارے ساتھ، تو 30,000 فٹ کی بلندی پر 32,000 فٹ کی بلندی پر ہمارا جہاز تھا. ٹھیک ہے نا، جو جہازوں میں گئے ان کو پتا ہے کہ جہاز کو بہت ٹائم لگتا ہے 30-32,000 فٹ کی بلندی پہ پہنچنے میں، بڑا زور لگانا پڑتا ہے، بہت اونچا ہوتا ہے. مگر 30,000 فٹ کی بلندی کے بعد بھی ہمارے برابر میں پہاڑ تھے بالکل ساتھ. اب میں سوچنے لگا کہ یہ زمین سے لے کر یہاں تک یہ پہاڑ جس رب نے بنایا ہے، اس رب کی شان کا عالم کیا ہوگا، اس رب کی قدرت کا عالم کیا ہوگا. 30,000 فٹ پر پہاڑ ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارے برابر میں ہے اور زمین سے وہ پہاڑ اوپر تک موجود ہے. یہ جو پہاڑ ہے نا، اس کو بھی میخیں فرمائے گے. زمین کو ساکت کرنے کے لیے کیلیں ہوتی ہیں نا، یہ پہاڑ کیلوں کا کام کرتے ہیں، میخوں کا کام کرتے ہیں. مگر آپ سوچیں یہ اتنے دیو ہیکل پہاڑ بھی جب قیامت کا دن آئے گا تو کیا ہوگا، وہ کیسا دن ہوگا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے القارعۃ ما القارعۃ، دل دہلانے والی. کیا ہے وہ دل دہلانے والی؟ وما ادراک ما القارعۃ، تم نے کیا جانا وہ کیا ہے دل دہلانے والی. پھر قرآن قیامت کا منظر بیان کرتا ہے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. فرمایا جب وہ دل دہلانے والا منظر آئے گا، جب وہ زلزلہ آئے گا
ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا جو بنیر میں واقعہ ہوا، میں سوچتا رہا جب اس واقعے کو دیکھیں نا، عبرت حاصل کیا کریں، کچھ میسج لیا کریں۔ میں نے پکچرز دیکھی، اچھا ہمارے ساتھی ہیں میرے ساتھ جو اس وقت تھے گلگت میں، ہم اسکردو میں، کہ ایک ایک پتھر کئی ٹن وہ زمین پر روڈوں پہ پڑے ہوئے تھے، پہاڑوں سے اٹکے ہوئے تھے۔ یہ کہتے تھے یار کسی نے اگر یہ نیچے آ گئے تو کیا ہوگا، اس کو ہلا کوئی کرین بھی نہیں سکتی ہے۔ مگر یہ کیسا پانی تھا، یہ کیسا کلاؤڈ برسٹ تھا، بتاتے 15 منٹ لگے، اور وہ بڑے بڑے ٹنوں وزنی پتھر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اس طرح روئی کے گالوں کی طرح لڑکتے ہوئے آئے اور بم کی طرح جا کر عمارتوں پہ لگے، گاؤں میں گئے، اور پورے گاؤں صفائے ہستی سے مٹ گئے۔ ہمارے اسلام بھائی جو گئے بنیر وغیرہ، پیر بابا، وہ بتاتے ہیں کہ وہاں اس وقت دکانیں، گھر، روڈ سب پتھروں سے بھری ہوئی ہیں، یعنی صرف پانی نہیں ہے، سیلاب چلا گیا، مگر ایک ایک جگہ پر ایسے پتھر ہیں کہ اس کو کرینے بھی نہیں ہٹا سکتی۔ یہ آئے کیسے؟ تو جب قرآن میں پڑھتے تھے نا کہ یہ سارے پتھر وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، قرآن کہتا ہے یہ پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑیں گے۔ تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ راکا پوشی، K2 پہاڑ، ماؤنٹ ایوریسٹ، ہمالیاز، یہ کیسے روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے؟ تو ایک چھوٹا سا منظر اللہ نے دکھایا کہ 15 منٹ میں میرا رب چاہے تو پانی کے ذریعے، یعنی پانی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اتنے وزنی ٹن پتھروں کو لے کر بڑے بڑے درختوں کو اکھاڑ کر آ گیا۔ تو جب رب نے قیامت طاری کرنی ہوگی، جب زلزلہ قیامت کا آئے گا، تو واقعی یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے۔ اچھا پھر قرآن نے یہ سینیریو کیوں بیان کیا کہ ایسا خوف ہوگا کہ لوگ کیسے ہوں گے؟ فرمایا وَيَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ، کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ آدمی پھیلے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بارش میں پتنگے نکلتے ہیں نا، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ٹکرا جاتے ہیں، کبھی گر جاتے ہیں۔ کہ قیامت آئے گی نا تو کوئی بندہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا جانا کدھر ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا، کوئی ادھر جا رہا ہوگا۔ اور پھر جب اس سینیریو میں، اس خوف کے عالم میں کیا ہوگا؟ اب قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، قرآن کہتا ہے اس دن پھر حساب بھی ہوگا۔ اب اس سینیریو سمجھیں، اللہ نہ کرے کوئی ٹینشن ہمیں آ جائے، کوئی ٹائر پھٹ جاتا ہے ٹرک کا، ہمارا دل دہل جاتا ہے، اور کوئی اس کیفیت میں سوال جواب شروع کر دے، ہم کہا یار ابھی نہیں، تھوڑی ٹینشن میں ہوں، تھوڑی دیر بعد، ابھی مجھ سے بات نہ کرو، ابھی گرمی سے آیا ہوں، ابھی پریشر میں ہوں۔ مگر قرآن کہتا ہے پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑے ہوں گے، لوگ بھاگ رہے ہوں گے، اور اسی میں حساب کتاب بھی ہوگا۔ اب اس کیفیت میں حساب کون دے سکے گا؟ اور پھر فرمایا کہ اس دن جس کی تولے بھاری ہوئی، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا، ثقلت موازین فہو فی عیشۃ راضیہ، کہ وہ من مانتے چین میں ہوگا، وہ مزے میں ہوگا۔ پھر قرآن کہتا ہے اما من خفت موازین فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ، قرآن کہتا ہے جس کی تولے ہلکی ہو گئی نیکیوں کی، وہ بھڑکتی آگ میں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، ہم لوگ حساب کتاب کرتے ہیں، اپنی بیلنس شیٹ بناتے ہیں کہ یار پلس میں ہوں یا مائنس میں ہوں۔ آج اگر کسی کی بیلنس شیٹ مائنس ہو جائے نا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈیفالٹر ہو گیا، یار اس کو تو زیادہ دینے لینے کم ہیں۔ مگر دیر از اے وے، آج کسی کی بیلنس شیٹ آؤٹ ہو جائے تو کسی سے لون لے سکتا ہے، ہیلپ لے سکتا ہے، دوست مل کر مصیبت سے نکال سکتے ہیں۔ لیکن قیامت کے جس دن کسی کی بیلنس شیٹ آؤٹ ہو گئی نا، اس کی نیکیاں کم اور گناہ زیادہ ہو گئے، تو قرآن کہتا ہے پھر وہ مارا جائے گا۔ اب آج میں اور آپ اپنے اپنے نامہ اعمال کو چیک کر لیں سچے دل سے۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے، آپ سے کوئی پوچھے کہ اگر آج مر گئے، مر تو آج بھی سکتے ہیں، کبھی بھی مر سکتے ہیں، تو بتاؤ نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں؟ تو پھر اپنے دل سے جو جواب آئے نا اس کے بارے میں غور کر لیں۔ اچھا اب سوال یہ ہے، یہاں پاکستان میں اپنے وطن میں بیلنس شیٹ آؤٹ ہو تو ہیلپ ملے گی، وہاں کون ہیلپ کرے گا؟ وہاں تو بیٹا ماں کے پاس جائے گا، ماں ایک نیکی چاہیے، ماں نہیں دے گی۔ باپ بیٹے کے پاس جائے گا، ایک گناہ لے لے، کوئی گناہ نہیں لے گا۔ نو بڈی سے کمال کا کام ہے جو سارے گناہ معاف کروا سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ سچی توبہ ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو سچی توبہ۔ اب سچی توبہ کیسی ہے؟ ہم کہتے ہیں یا اللہ میری توبہ، استغفر اللہ، یہ توبہ نہیں ہے۔ استغفر اللہ توبہ کے الفاظ تو ہیں، مگر سچی توبہ کیا ہے؟ سچی توبہ یہ ہے کہ بندہ جو گناہ کر رہا ہے پکی نیت کرے کہ آئندہ وہ گناہ نہیں کرے،
اور اس گناہ پر شرمندہ ہو، اور جس وقت یہ توبہ کر رہا ہے اس وقت اس کا اس گناہ کرنے کا کوئی ارادہ نہ ہو، اسے چھوڑ دے. ابھی ہمارا کمزور ہے، آگے جا کے اللہ نہ کرے پھر پڑ جائیں، پھر اللہ سے توبہ کر لیں. لیکن اس خوف سے توبہ نہ کرنا کہ یار میں توبہ کرتا ہوں پھر بعد میں پورا کر لیتا ہوں، نہیں. گناہ نہ کرنے کا ارادہ پکا کرے اور اللہ سے ہی مدد مانگے. اللہ میں بندہ ہوں، میری اوقات ہی تھوڑی ہے، میں ہمت کر رہا ہوں، تو مدد فرما دے. کچھ لوگ کہتے ہیں یار توبہ اس لیے نہیں کرتا کہ پھر کر لیتا ہوں. بھائی کیا پتا آج آپ نے توبہ کی آپ کا انتقال ہی ہو جائے، گناہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے. تو توبہ میں سستی نہیں کرنی ہے، توبہ کرتے رہنا ہے. نبی پاک روزانہ 70 بار استغفار پڑھتے تھے. آپ کو توبہ، آپ تو بخشے بخشا ہیں، ہماری تربیت ہے نا. تو ہم استغفر اللہ کا ورد کیا کریں، ہم توبہ کیا کریں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں. اور اب تو جو مہینہ آ رہا ہے سبحان، ہو سکتا ہے اب کچھ منٹوں کے بعد چاند مغرب ہوگی اور ہو سکتا ہے چاند بھی نظر آ جائے، اور ہم ربیع الاول کا چاند جو ہے یا ربیع الاول کا افتتاح جو ہے ہم سبحان اللہ سمندری جلوس میں کر لیں. تو ایسے مبارک مہینے میں توبہ نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ اور سبحان اللہ پیارے آقا کو تحفہ دینے کی نیت سے بھی نیت کر لیں کہ یا رسول اللہ آپ کا 1500واں میلاد آ رہا ہے اور یہ میلاد میں نے اس بار کچھ ہٹ کے منانا ہے. گھر تو سجائیں گے، پرچم لگائیں گے، لائٹیں لگائیں گے، اپنا آپ بھی سجائیں. نیت کریں انشاءاللہ ساری نمازیں پڑھ کے میلاد منائیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلی نیت تو نماز کی کر لیں. اور نماز میرے آقا کی پسندیدہ یہ سمجھے شے ہے. خود نبی پاک فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. تو آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. پھر اب اپنے طور پہ تحفے تیار کریں نا کہ اب انشاءاللہ چاند امید ہے، بلکہ آج سے نیت کر ہی لیتے ہیں. ہاں 1500 سالہ 1500واں جشن ولادت ہے تو روزانہ 1500 بار درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے 1 گھنٹہ لگ جائے گا، مگر کیا 12 دن تک میں یہ بھی نہیں نکال سکتا. اچھا ابھی آپ نے سنا ہے کہ ہم آقا کو تحفہ دیں گے نا اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے. یہ ہمیشہ یاد رکھ لیں. مزدور، فقیر، مسکین بادشاہ کے پاس جا کر جب بھی تحفہ دیتا ہے نا تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے، مگر اس کے بدلے میں بادشاہ اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں. اور میرے آقا کی شان کیا؟ ابھی آپ نے شعر سن لیا تھا کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، ملتا کیا ہے؟ دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے. تحفے تیار کرو نا اپنی حیثیت کے مطابق. ادھر سے جو ملنا ہے وہ تو پھر اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. تو آپ بس تیاری کر لو. کوئی 1500 بار روزانہ درود پاک پڑھے، اللہ توفیق دے تو یہ نیت کر لیں کہ یار 12 دن میں پورا قرآن پاک ختم کر لوں گا. اچھا گھر کے افراد مل کر نیت کر لیں کہ پورے ربیع الاول میں 15 قرآن، 1500 سالہ جشن ولادت ہے نا تو 15 بار قرآن پڑھ لیں گے. اچھا ماشاءاللہ دلائل الخیرات شریف پڑھنے کی نیت کر لیں. پھر اسی طرح مدنی مذاکرے شروع ہو رہے ہیں، ہو چکے ہیں، بلکہ روزانہ مدنی مذاکرے میں شرکت کی نیت ہو جائے. تو اب خود ہی اچھی اچھی نیتیں بنائیں. اچھا اپنے گھر میں ختم قرآن درود پاک کا ختم شروع کر دیں کہ یا رسول اللہ آپ کا میلاد آ رہا ہے. جھوٹ بولنے کی عادت تھی تو اس سے توبہ کر کے سچ بول کر میلاد بنائیں. حرام چیزوں کو دیکھنے کی عادت تھی اس کو چھوڑ کر میلاد بنائیں. تو جیسے جیسے تحفے آپ تیار کریں گے ہم اپنی حیثیت کے مطابق کریں گے اور وہاں سے انشاءاللہ شاندار کرم نوازی ہوگی. آج ایک تحفہ لے کر بھی آئے ہیں ہمارے اسلامی بھائی، اور وہ تحفہ کیا ہے؟ سبحان اللہ میرے آقا فرماتے ہیں ومن احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہو. تو نبی پاک کی سنت سے محبت کرنی ہے، سنت پر عمل کرنا ہے. تو آج ماشاءاللہ کچھ امام شریف آئے ہیں سبحان اللہ. تو چلیں کوئی اگر خوش نصیب امامہ پہنیں گے تو یاد رکھے کہ امامے کے بغیر 2 رکعت پڑھنا تو 2 رکعت کا ثواب ہے نا. امامے کے ساتھ 2 رکعت پڑھیں تو 10,000 نیکیاں ملتی ہیں. اچھا پھر 27 گنا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نماز کا ثواب ملتا ہے. اور پھر جمعے کے دن جو امامہ پہن لے اس پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. تو اگر کوئی آج یہ نیت کرے کہ 12 دن کم از کم 12ویں شریف کے دن تک روزانہ امامہ پہنے گا تو پھر میں نیت کرتا ہوں اس کو اپنے ہاتھ سے امامہ باندھوں گا انشاءاللہ. تو اب ایسا ہو جو نیت کر لے تو وہ امامہ بندھوا لے. پھر انشاءاللہ اذان بھی دینی ہے، مغرب کی نماز بھی پڑھنی ہے. جی ماشاءاللہ ابھی اس وقت ہماری خوش نصیبی کہ الحمدللہ ہمارے درمیان رکن شورا موجود ہیں. الحمدللہ ہمارے رکن شورا وکیل عطار ہیں اور حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. میں اس وقت تک جنت کی طرف قدم نہیں بڑھاؤں گا جب تک اپنے سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ فرما دوں. آج چاند رات ہو سکتا ہے ہو جائے، ماہ میلاد کی آمد ہے. الحمدللہ امیر سنت کے پیارے کے ساتھ ہم جلوس میں شریک ہیں تو اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں اور رکن شورا کی بارگاہ میں عرض ہے ہمیں توبہ بھی کرا لیں اور غوث پاک کے سلسلے میں ہمیں امیر سنت کا مرید بھی بنا دیں.
اور انشاءاللہ پھر امامے کا تاج بھی سجائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی سے بچتا رہوں گا. مرید ہوتا ہوں میں امیر اہل سنت کا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا. یا اللہ عز و جل مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اچھا امیر اہل سنت کے لیے ایک سوال ریکارڈ کرنا ہے، آپ ذرا